السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے آپ سب کے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی اپنی زارا آپا آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کے آئی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تو آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ پیارے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کے ماموں کی بیٹی لیا سے ہوئی۔ ان سے آپ علیہ السلام کے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام نے ماموں کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کی۔ ان سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 1 سگے اور 10 سوتیلے بھائی تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خواب سن کر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے والا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی نظروں سے کبھی اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ اس لیے ان کے سوتیلے بھائی ان سے حسد کرنے لگے اور ان کو باپ سے دور کرنے کے لیے یہ طے کیا کہ ان کو دور کہیں جنگل میں کسی کنویں میں پھینک دیا جائے۔ سوتیلے بھائیوں نے اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جانے کی اجازت چاہی اور وعدہ کیا کہ وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت خیال رکھیں گے۔ اگلی صبح سوتیلے بھائی انہیں ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلے اور وہاں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ پیارے ساتھیوں، ادھر کنویں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ وہاں سے تب ایک قافلے کا گزر ہوا۔ قافلے والوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول پھینکا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے رسی باہر کھینچی تو آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ قافلے والے آپ علیہ السلام کو لے کر مصر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے آپ علیہ السلام کو عزیز مصر کے ہاتھ، جو کہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، فروخت کر دیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے آئے اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو عزیز مصر کے ساتھ ان کے کام میں مدد کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے پورا کام سنبھال لیا، جس کی وجہ سے عزیز مصر کی آمدنی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی حسین تھے۔ ایک دن عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف تھا۔ آپ علیہ السلام نے زلیخا کی طرف توجہ نہ دی۔ زلیخا بہت ناراض ہوئی اور اپنے شوہر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جھوٹی شکایت کی اور انہیں جیل بھجوا دیا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کی تعبیر بتانے کا علم دیا تھا۔ دوسرے قیدی آپ علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے۔ جیل میں بادشاہ کے 2 ملازم بھی قید تھے۔ ان دونوں کو بھی آپ علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، جو کہ سچ ثابت ہوئی۔ ان میں سے ایک آزاد ہو گیا اور واپس بادشاہ کے پاس کام پر چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر اس نے دربار میں موجود تمام علماء سے پوچھی، لیکن ان میں سے کسی کی بھی بات بادشاہ کے دل کو مطمئن نہ کر سکی۔ پھر
پھر بادشاہ کے اس غلام نے، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی، بادشاہ کو سارا قصہ بتایا، اور بادشاہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سن کر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکلوا دیا اور انہیں پہلے ملک کا وزیر خزانہ بنایا اور پھر بادشاہت بھی سونپ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہت کے عہدے پر فائز تھے کہ مصر میں قحط پڑ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی سمجھداری سے خوشحالی کے زمانے میں کافی غلہ جمع کیا ہوا تھا۔ اسی غلہ کو قحط میں لوگوں میں تقسیم کرتے رہے۔ لوگ آتے اور آپ علیہ السلام سے غلہ لے کر چلے جاتے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے بھائی مصر میں غلہ لینے پہنچے تو آپ علیہ السلام انہیں پہچان چکے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان پائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب وہ اگلی مرتبہ غلہ لینے آئیں تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ضرور ساتھ لائیں۔ چنانچہ جب انہیں غلہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ اپنے والد کی اجازت سے بنیامین کو ساتھ لے کر دربار میں پہنچے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں اکیلے میں لے جا کر ساری بات بتا دی۔ بنیامین بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور ان کے پاس رہنے پر اصرار کیا۔ اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی اور بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھوا دیا۔ اس زمانہ میں مصر کا قانون تھا کہ جب کوئی چور چوری کرتا تو 1 سال تک غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھ لیا۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے والد بنیامین کی قید کی وجہ سے غم زدہ ہو جائیں گے، لہٰذا ان کے بدلے میں کسی اور بھائی کو رکھ لے، لیکن یوسف علیہ السلام نہ مانے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس آ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی صبر سے کام لیا اور اپنے بیٹوں سے پھر مصر جا کر بادشاہ کو ان کے بارے میں بتانے کو کہا۔ چنانچہ وہ سب بھائی پھر مصر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں نڈھال ہیں اور بینائی سے بھی محروم ہو چکے ہیں، اور اب بنیامین کی جدائی نے انہیں اور بھی غمزدہ کر دیا ہے، لہٰذا وہ مہربانی فرمائیں اور بنیامین کو چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں سن کر بہت بے چین ہو گئے۔ انہوں نے اپنی حقیقت بھائیوں کے سامنے ظاہر کر دی۔ بھائی یہ سن کر بہت حیران اور شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے معافی مانگی اور آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا کہ وہ اس کو لے جا کر اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیں، اس سے ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی اور وہ انہیں یہاں لے کے آئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس پہنچے اور کرتا ان کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اب یہ لوگ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ بھی ساتھ تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملنے مصر سے باہر نکل آئے۔ 40 سال کے بعد ان کی ملاقات اپنے والدین سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ شاہی محل میں لے کر آئے۔ دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں سب لوگ جھک گئے۔ آپ علیہ السلام کے سب بھائی اور ماں باپ بھی آپ کی تعظیم میں جھک گئے۔ آخر آپ علیہ السلام کے بچپن کا خواب پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کا پورا خاندان یہاں آباد ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات بھی مصر میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر۔ پیارے ساتھیوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، سو پلیز آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ذرا آپا کو اجازت دیجئے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔